بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب رواه ابن ماجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، رمضان کی مقدس ساعتیں اب ختم ہو رہی ہیں. چند گھنٹے اس مبارک مہینے کے ہم باقی رہے ہیں جس کا ہمیں انتظار تھا. ایک وقت یہ تھا کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ وہ رمضان آ رہا ہے، اور آج یہ رمضان کا آخری دن ہے. اللہ کا ایک فضل یہ ہوا کہ اس مرتبہ 30 روزے مکمل ہوئے اور ایک رات اور ایک دن مزید عبادت کا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ہمیں موقع ملا. اب یہ چند ساعتیں پوری ہو جائے گی، غروب ہوگا، جیسے افطار ہوگا، اور پھر رات شروع ہوگی. یہ رات جو شروع ہوگی غروب کے بعد سے، یہ رات بڑی قیمتی رات ہے. یہ عید کی رات ہے. اسے حدیث شریف میں اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا. بے شمار احادیث ہیں جس میں عید کی رات کے فضائل آئے ہیں. چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال 5 لیال لا ترد فیہن الدعاء لیلۃ الجمعۃ واول لیلۃ من رجب ولیلۃ النصف من شعبان ولیلۃ العید. یہ مصنف عبد الرزاق میں اس روایت کو روایت کیا گیا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ شانہ بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتے. ایک تو ہے جمعہ کی رات. ہر جمعہ کی رات میں جو بھی بندہ دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتے ہیں. رجب کی پہلی رات اور 15 شعبان کی رات اور 2 عیدوں کی راتیں، عید الفطر کی رات اور بقرعید کی، عید الاضحیٰ کی رات. یہ دونوں راتیں بھی ایسی ہیں جس میں بندہ اگر کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. اور ابھی جو روایت ہم نے تلاوت کی اس میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عید کی رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور ثواب کی امید رکھتا ہے، رات میں عبادت کرتا ہے، رات میں دعا کرتا ہے، رات میں استغفار کرتا ہے، اور تو اس رات کو جاگ کر عبادت میں مشغول رہتا ہے اور اللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ یہ کام کرتا ہے،
تو اس کا دل ایسے دل میں نہیں مرتا جب لوگوں کی دل مر جائے اور وہ قیامت کا دن ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من قام لیلۃ العید للہ محتسبا لم یمت قلبہ حین تموت القلوب، رواہ البیہقی۔ اس میں بھی وہی مضمون ہے جو ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں تھا کہ بھئی جو عیدین کی راتوں میں جو شخص جاگتا ہے ایسے دن میں جب لوگوں کے دل مر جائیں گے اس کا دل نہیں مرتا ہے۔ عن ابی عبادۃ الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی لیلۃ الفطر والاضحى لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، رواہ الطبرانی۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص عید الفطر کی رات میں جاگتا ہے اور عید الاضحیٰ کی رات میں جاگتا ہے اس کا دل ایسے دن میں نہیں مرتا جب لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ ایسے ہی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں عن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من احیا اللیالی الاربع وجبت له الجنہ لیلۃ الترویہ ولیلۃ عرفہ ولیلۃ النحر ولیلۃ الفطر۔ اس کو ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 4 راتیں جاگے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ 4 راتیں جاگ کر جو عبادت کرے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ وہ کون سی 4 راتیں ہیں؟ لیلۃ الترویہ، لیلۃ الترویہ کہتے ہیں 8ویں ذی الحجہ کی رات کو۔ 7ویں اور 8ویں ذی الحجہ کے درمیان کی جو رات ہے یعنی 8 ذی الحجہ سے پہلے کی رات ہے جب حاجی اہتمام کے ساتھ تیاری کرتے ہیں احرام پہن کر اپنے حج کے ارکان کو ادا کرنے کے لیے جانے کی، تو اس کو کہتے ہیں لیلۃ الترویہ۔ تو اس رات میں جاگنا، علماء فرماتے ہیں اس رات کو ترویہ کہنے کی 2 وجہ ہیں۔ ترویہ کے معنی ہوتا ہے غور و فکر اور ترویہ کے معنی ہوتا ہے سیراب ہونا، یہ دونوں باتیں آئی ہیں۔ غور و فکر کے معنی کے اعتبار سے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا پہلی مرتبہ، وہ 8ویں ذی الحجہ کی رات تھی، 8 ذی الحجہ کی رات کو آپ نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب وہ یہ خواب دیکھنے کے بعد دن بھر آپ اس بات میں پریشان رہے، اس فکر میں رہے کہ آیا یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے؟ یہ خواب اللہ کی طرف سے حکم ہے اس کام کے کرنے کے لیے یا شیطان کی طرف سے وساوس ہے؟ اس سوچ و فکر میں رہے اور اس سوچ و فکر کی وجہ سے اسے ترویہ کہا گیا۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ پرانے زمانے میں جب حج کے وہاں مکہ اور مدینہ میں اتنی ساری سہولتیں، خصوصاً مینا اور عرفات میں اتنی ساری سہولتیں نہیں تھی، خاص کر مینا اور عرفات کے میدان میں پینے کے پانی کا انتظام نہیں تھا، تو حاجی جب 8 تاریخ کو مینا اور عرفات کے لیے مکہ سے روانہ ہوتے تو اپنے ساتھ زمزم کا پانی بھر کر لے جایا کرتے تھے۔ تو یہ پانی بھرنے کو بھی ترویہ کہتے ہیں، اس وجہ سے یہ 8ویں تاریخ کو یوم الترویہ کہتے ہیں اور اس کی رات کو لیلۃ الترویہ کہتے ہیں۔ تو لیلۃ الترویہ یعنی 8ویں ذی الحجہ کی رات میں جاگنا اور اس میں عبادت کرنا، یہ بھی ثواب کی بات ہے۔ لیلۃ العرفہ یہ 9ویں ذی الحجہ کی رات ہے۔ یہ عرفہ لیلۃ العرفہ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ 9ویں ذی الحجہ کو حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، تو وہ عرفہ کا دن ہے تو اس کی رات عرفہ کی رات ہے۔ اور لیلۃ النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ کی رات کہ بھائی 10ویں ذی الحجہ جس دن قربانی دی جاتی ہے، ذبح کیا جاتا ہے، اور نہر کہتے ہیں خون بہانے کو، تو یہ یوم النحر ہے 10ویں ذی الحجہ، اور اس سے پہلی رات جو ہے وہ لیلۃ النحر ہے۔ تو یہ 3 راتیں ہو گئی، تو یہ تو ذی الحجہ کے مہینے میں، اور لیلۃ الفطر یعنی عید الفطر کی رات، یہ رات بھی ایسی ہے کہ ان 4 راتوں میں جو شخص جاگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آگے ایک اور روایت ہے، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه قال يعجبني ان يفرق
الرجل نفسه في 4 ليالي ليلة الفطر وليلة الأضحى وليلة النصف من شعبان وأول ليلة من رجب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند ہے کہ آدمی ان 4 راتوں میں فارغ ہو جائے اور اللہ کی عبادت کرے. وہ کون سی 4 راتیں ہیں؟ ایک تو لیلۃ الفطر یعنی عید الفطر کی رات ہے، لیلۃ الاضحیٰ بقرعید کی رات ہے، لیلۃ النصف من شعبان 15ویں شعبان کی رات ہے، اور رجب کی پہلی رات، رجب کا چاند نظر آ جائے اس کے بعد جو رات آئے گی وہ رات. یہ 4 راتوں میں جاگنا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے پسند ہے. ایک روایت ہے کہ ان عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتب الی عدی ابن ارطا ان علیک ب4 لیال فإن اللہ یفرغ فیہن الرحمة افراغا فذکر هذه الليال 4. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے عدی ابن ارطا کو خط لکھا اور اس میں یوں لکھا کہ بھئی تمہارے اوپر لازم ہے کہ ان 4 راتوں میں آپ جاگ کر عبادت کریں. وہ 4 راتیں کون سی ہے؟ 4 راتوں میں جاگ کر عبادت کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ان راتوں میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہے. اور پھر یہی جو اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قصے میں جو 4 راتیں ہیں اسی کا انہوں نے ذکر کیا. عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، 15 شعبان کی رات اور رجب کی رات، یہ 4 راتیں ذکر کی ہیں. حضرت امام شافعی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَبَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ إِنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي 5 لَيَالٍ فِي لَيْلَةِ الْجُمْعَةِ وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِّن رَجَب وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ یہ 5 راتوں میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. ایک تو جمعہ کی رات میں، بقرعید کی رات میں، عید الفطر کی رات میں اور رجب کی رات میں اور 15 شعبان کی رات کے اندر. اور اسی طرح یہ روایات جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا ضعف ہے کسی قدر، لیکن اتنی ضعیف بھی نہیں ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے. یعنی یہ عمل کے لیے فضائل کے باب کے اندر اگر تھوڑا بہت ضعف اگر کسی روایت میں ہے تو اس کا اعتبار ہے، اس پر عمل کر سکتے ہیں. ہاں اگر شدید ضعیف ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے روایت تو وہ قابل ترک ہے، اس پر عمل نہیں کر سکتے. اور ابراہیم ابن محمد روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رأيت مشيخة من خيار أهل المدينة يدهرون على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العيد فيدعون ويذكرون الله حتى يذهب ساعة من الليل. حضرت ابراہیم ابن محمد فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے مشائخ، بڑے مشائخ اور خیار کو دیکھا ہے کہ عید کی رات میں مسجد نبوی میں جمع ہوتے اور انفرادی طور پر عبادت کرتے تھے. تو یہ رات جو ہے دوستو، اب آنے والی جو رات ہے وہ بڑی قیمتی رات ہے. اس رات میں اہتمام کے ساتھ ہمیں عبادت کرنا چاہیے. یہ رات پوری ہونے کے بعد جو دوستو کل جو دن آئے گا وہ عید کا دن ہے. عید عام طور سے عید کا ترجمہ علماء خوشی کا کرتے ہیں کہ بھئی عید کے معنی ہے خوشی کے معنی، لیکن علماء فرماتے ہیں یہ بعد میں اس کے معنی خوشی کے کر دیے گئے، ورنہ عید کے معنی خوشی کے نہیں ہیں. عید کے معنی ہے عاد یعود عودن، یعنی وہ چیز جو بار بار لوٹ کر آتی ہے اس کو عید کہتے ہیں. وہ موقع جو بار بار لوٹ کر آتا ہے اسے عید کہتے ہیں. اور یہ عید جیسے ابھی رمضان پورا ہوا، عید گئی، پھر یہ آئندہ سال لوٹ کر آئے گی، تو یہ بار بار لوٹ کر آتی ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں. اب عید میں مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ عید کا حکم یہ ہے کہ مسلمان سب سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرے. عید میں صدقۃ الفطر آدمی کو اپنی طرف سے ادا کرنا ہے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا ہے. بیوی اگر مالدار ہے تو وہ خود اپنا صدقہ فطر ادا کرے گی، ورنہ شوہر نے اگر ادا کر دیا تو بھی درست ہے. بالغ اولاد اگر صاحب مال ہے، ان کا اپنا خود کا کاروبار ہے، وہ یعنی سیپریٹ ہے وہ لوگ، تو وہ خود اپنا صدقہ فطر ادا کریں گے. اور اگر بالغ اولاد کی طرف سے بھی باپ نے صدقہ فطر ادا کر دیا تو بھی جائز ہے. اصل میں صدقہ فطر ہم کو خود کو اپنا ادا کرنا ہے اور ان لوگوں کا ہمیں ادا کرنا ہے جن کی کفالت کے ہم ذمہ دار
دار ہیں، جن کے بھرن پوشن کے خرچے کے ہم ذمہ دار ہیں، ان کا صدقہ فطر ہمیں ادا کرنا ہے۔ اب صدقہ فطر کے بارے کے اندر علماء فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی جیسے رمضان کا روزہ آخری روزہ پورا ہوا، چاہے 29واں روزہ ہو چاہے 30واں روزہ ہو، اور افطار کر لیا اور مغرب سے یعنی رات شروع ہو گئی، اسی وقت صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر مغرب سے واجب نہیں ہوتا، صبح صادق سے واجب ہوتا ہے، یعنی عید کے روز فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے تب صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اور یہ اختلاف کا اثر کہاں پڑتا ہے؟ یہ اس وقت پڑے گا کہ اگر ایک آدمی عید کا چاند دیکھنے کے بعد آدھی رات کو نصف رات کو انتقال ہو گیا، تو چونکہ مغرب کے وقت وہ موجود تھا اور آدھی رات میں انتقال ہوا ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہوگا، کیونکہ صبح صادق کے وقت وہ موجود نہیں ہے۔ ایک بچہ ہے جو آدھی رات میں پیدا ہوا، نصف رات کو یا صبح صادق سے پہلے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ غروب کے وقت موجود نہیں تھا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں چونکہ صبح صادق کے وقت وہ بچہ موجود ہے، صدقہ فطر واجب ہوگا۔ تو یہ اختلاف ہے علماء کے اور اس کی بڑی حکمتیں ہیں۔ اب صدقہ فطر کب ادا کرنا ہے؟ تو واجب ہوا ادا کرو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عید سے 2 روز پہلے ادا کر سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد فوراً ادا کر سکتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ بھائی اصل تو یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے مسلمان جائیں، اس سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اور صدقہ فطر ایسے لوگوں کو دینا ہے جو حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہے، روز کما کر لاتے ہیں، روز کا کھاتے ہیں، اور آج چونکہ عید کا دن ہے وہ کمانے نہیں جا سکیں گے، تو آپ یہ صدقہ فطر عید سے پہلے پہنچا دو تاکہ ان کا گزران ہو جائے، ان کا گزران چل جائے۔ علماء فرماتے ہیں عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، لیکن اگر اس سے پہلے کسی نے پورے رمضان میں کبھی بھی ادا کر دیا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کی جو وزن ہے 1 کلو 633 گرام گیہوں ہے، اور اس کی آج کی موجودہ قیمت کے اعتبار سے مارکیٹ ریٹ جو گیہوں کا اس اعتبار سے تقریباً 50 روپے اس کی قیمت ہے۔ ویسے امید ہے آپ لوگوں نے اپنا صدقہ فطر اپنی آل اولاد کا ادا کر دیا ہوگا، لیکن اگر نہیں ادا کیا تو اس کو جلد از جلد ضرورت مندوں تک، حاجتوں تک پہنچا دینا چاہیے۔ اگر وہ کوئی عید سے پہلے ادا نہیں کر سکتا اور نہیں کر سکا تو عید کی نماز کے بعد بھی جب بھی اسے یاد آ جائے ادا کر دینا چاہیے، اس میں کوئی کفارہ کوئی قضا وغیرہ نہیں ہے۔ تو یہ صدقہ فطر سب سے پہلے نمبر کی چیز عید کے اندر ہے۔ اب عید کے اندر ہمارے یہاں عید کیسی ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان لأهل الجاهلية يوما في كل سنة يلعبون فيها فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال كان لكم يوما تلعبون فيه يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منها يوم الفطر ويوم الأضحى۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو جاہلیت کے زمانے میں مدینہ کے لوگ 2 عیدیں منایا کرتے تھے، اور ان عیدوں میں وہ کھیل کود کرتے تھے۔ آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں برادرات وطن یا اور جو قومیں ہیں ان کے یہاں بھی جب خوشی کا موقع ہوتا ہے، عید کا موقع ہوتا ہے، تو ان کے پاس کھیل کود کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کی عید جو ہے وہ کھیل کود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جو 2 عیدیں تھیں ان 2 عیدوں سے کے بدلے میں اللہ نے بہتر عیدیں تمہیں عطا کر دی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور عید کے اندر مسلمان کو کھیل کود نہیں بلکہ سب سے پہلا اللہ کے سامنے شکر کا سجدہ کرنا ہے، اللہ کے سامنے اپنے سر کو ٹیکنا ہے، اور 2 گانا عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ ہے تو 2 گانا عید الاضحیٰ کی ادا کرنا ہے۔ یہ اصل میں عید کی خوشی کا موقع ہے، اور یہ عید ہے تو عید کے اندر مسلمان کو اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر شکر ادا کرنا، یہ اصل عید ہے دوستو۔
عید ہو گئی، اس کے بعد پھر شوال کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ شوال کا مہینہ شروع ہونے کے سلسلے میں حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصوم الدہر، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے اور اس کے ساتھ ملا لیے، تو وہ ایسا ہے جیسا اس نے پورے سال روزہ رکھا۔ اور دوستو یہ رمضان کے 30 روزے یا 29 ہو، 30 رکھو یا 29 رکھو، ثواب پورا ملے گا، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر ہے ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 عیدوں کے مہینے اس میں ثواب کم نہیں ہوتا، رمضان چاہے 29 کا ہو یا چاہے 30 کا ہو۔ یہ عید کا مہینہ ہے، عید ویسے شوال میں ہوتی ہے لیکن عام طور سے ہم کہتے ہیں یہ رمضان عید ہے، تو عید رمضان چاہے 29 کا ہو چاہے 30 کا ہو، ثواب تم کو پورے مہینے کا یعنی 30 کا ملے گا۔ تو اس اعتبار سے چاہے 29 روزے آپ نے رکھے یا 30 روزے رکھے، اس کے ساتھ 6 ملا لو 36 ہو جائیں گے، اس کو 10 سے ضرب دو 360 ہو گئے۔ چونکہ اس امت کی پر اللہ نے ایک نعمت یہ ارشاد یہ فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ اس کو 10 گنا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ ضابطہ اس امت مسلمہ کے لیے خاص ہے، اور یہ ضابطہ کب آیا کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر 50 نمازیں فرض، امت پر 50 نمازوں کا تحفہ آپ کو دیا، فرض کی، لیکن وہ پورا قصہ ہے کہ بھائی بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور وہ 50 نمازیں 5 کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ کی امت 5 نمازیں رکھے گی لیکن ہم اس کو ثواب 50 نمازوں کا دیں گے۔ تو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ قاعدہ پہلے صرف نمازوں کے لیے تھا، 5 نماز پڑھو 50 کا ثواب، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ ہر نیکی کے لیے، ہر خیر کے کام کے لیے، ہر بھلائی کے لیے عام کر دیا۔ تو یہاں روزے 30 میں رمضان کے 6 شوال کے آپ رکھیں گے 36 روزے، پورے سال کا ثواب 360 روزوں کا ثواب ملے گا۔ علماء فرماتے ہیں لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ اگر کسی کے رمضان کے کوئی روزے چھوٹے ہیں تو پہلے اس کی قضا کرے، اس کے بعد یہ 6 روزے رکھے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی یہ 6 روزے عید کے بعد فوراً رکھنا ضروری نہیں ہے، عید کے دن تو روزہ نہیں رکھنا، عید کے بعد سے روزے شروع، عید کے بعد فوراً رکھنا ضروری نہیں ہے، شوال کے پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ عید پوری ہو گئی فوراً یہ 6 روزے رکھنا شروع کر دے، کیونکہ آدمی آج رکھتا ہوں کل رکھتا ہوں، آج رکھتا ہوں کل رکھتا ہوں، اس میں شوال پورا ہو جاتا ہے، روزے رہ جاتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جتنا ہو سکے جلدی سے جلدی یہ روزے 6 روزے رکھ کر پورے سال کے روزوں کا ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں ان باتوں کے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔